ویلکم ٹو دا ڈبیٹ، جہاں ہم فکری اور علمی مباحث کے ذریعے تاریخ اور حقائق کے مختلف زاویوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے سیاسی رہنما کا جس کے پورے خاندان کو ریاست کے احکامات پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو۔ جی، اور پھر اسے کڑی ریاستی نگرانی میں رکھا گیا ہو۔ بالکل، اور وہ شخص 35 سال تک کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، کوئی سیاسی جلسہ نہیں کرتا اور اپنے دن رات بظاہر صرف گریہ و زاری اور دعاؤں میں گزار دیتا ہے۔ تاریخ تو عام طور پر انہیں بس ایک گوشہ نشین، عابد اور درویش ہی دکھاتی ہے نا۔ صحیح، لیکن یہیں تو اصل سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، پولیٹیکل تھیولوجی کے طالب علم کے طور پر جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک چونکا دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دعائیں اور وہ بظاہر خاموشی دراصل اسلامی تاریخ کی سب سے کامیاب زیر زمین سیاسی تحریک اور انقلاب کا خاکہ ہوں؟ آج ہم سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حکمت عملی پر بحث کر رہے ہیں۔ میں اس موقف کا دفاع کروں گی کہ امام کا ہر قدم، ان کی خاموشی ایک نہایت منظم اور طویل المدت سیاسی حکمت عملی تھی جس کا ہدف ایک اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ اچھا، اور میں اس پوری صورتحال کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر جدید دور کے سیاسی اصطلاحات کو اٹھا کر 7ویں صدی کے خالصتاً الہی اور روحانی افعال پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ان کا ہدف کسی قسم کا سیاسی اقتدار یا زیر زمین انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک روحانی تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو آپ کے خیال میں وہ سیاست سے بالکل الگ تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کربلا کے بعد کے انتہائی پرآشوب دور میں امت شدید خوف، دہشت اور مادی ہوس کی وجہ سے روحانی طور پر مر چکی تھی۔ تو امام کا مشن اسلام کی اصل روح، توحید اور انسان کے مانوی ارتقاء کو بچانا تھا، جو اس وقت کی سب سے بڑی اور فوری ضرورت تھی۔ لیکن دیکھیں، یہیں پر ہمیں ان 35 سالوں کے طرز عمل کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ اگر ہم امیوی دور کی سیاسی الہیات یعنی پولیٹیکل تھیولوجی کو سمجھیں تو بنو امیہ صرف طاقت کے زور پر حکومت نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، ان کا ایک نظریاتی بیانیہ بھی تو تھا۔ بالکل، وہ ایک خاص قسم کا ریاستی بیانیہ پروان چڑھا رہے تھے جسے عقیدہ جبر کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے کہ ان کی حکومت خدا کی طرف سے مسلط کردہ ہے اور اس کے خلاف اٹھنا مطلب خدا کی مرضی کے خلاف اٹھنا ہے۔ تو اس تناظر میں جب امام شعوری طور پر امامت اور ولایت کے خالص عقائد کی ترویج کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو کیا یہ محض تدریس تھی؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہی ہیں، لیکن کے خلاف ایک براہ راست نظریاتی بغاوت تھی۔ وہ ایک ایسا متبادل بیانیہ تیار کر رہے تھے جو مستقبل میں یعنی ان کے بیٹے امام باقر اور پوتے امام صادق کے دور میں ایک عظیم فکری اور سیاسی قوت کی بنیاد بنا۔ اچھا، آپ کا یہ تجزیہ کہ وہ اموی نظریات کو رد کر رہے تھے، یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اس کا ہدف سیاسی اقتدار کا حصول کیسے ہو گیا؟ ذرا اس وقت کے مسلم معاشرے کی نفسیاتی کیفیت کو تو سمجھے نا۔ کیفیت تو ظاہر ہے بہت خراب تھی۔ بہت خراب تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد پورا عالم اسلام ایک شدید صدمے کا شکار تھا۔ لوگوں نے جان بچانے کے لیے اور دنیاوی مراد حاصل کرنے کے لیے دین کے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب جب معاشرے کی اخلاقی بنیادیں ہی منہدم ہو چکی ہوں، لوگ روحانی طور پر کھوکھلے ہوں، تو وہاں سیاسی انقلاب کا خاکہ بنانا تو ویسے ہی بے معنی ہو جاتا ہے نا۔ بے معنی کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی انقلاب بے معنی اس لیے ہے کہ امام کا مقصد ریاست کو گرانا نہیں تھا، بلکہ اس انسان کو اندر سے دوبارہ زندہ کرنا تھا جو اموی مادی ہوس کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ ریاست پر نہیں، روح پر کام کر رہے تھے۔ لیکن کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی بحالی کسی خلا میں ہو رہی تھی؟ جب ہم ان کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بظاہر وہ دعاؤں کا مجموعہ نظر آتا ہے، مگر اسے محض عبادات تک محدود کر دینا میرا ماننا ہے کہ اس کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کو نظر انداز کرنا ہے۔ عبادات کو سیاست کہنا تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس میکانزم پر غور کریں۔ ایک ایسا دور جہاں ریاست کی ہر طرف نظر ہے، سینسرشپ اپنے عروج پر ہے اور ہر قسم کی سیاسی گفتگو کو بغاوت سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، وہاں ایک مزاحمتی رہنما کیا کرتا ہے؟ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔
نہیں، وہ ابلاغ کا ایک ایسا راستہ چنتا ہے جسے سینسر نہ کیا جا سکے۔ امام نے خدا سے گفتگو کو اپنا میڈیم بنایا کیونکہ یہ واحد راستہ تھا جسے ریاست غیر قانونی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ تو یہ دعائیں دراصل ایک آپ کہہ لیں ایک انسینسریبل براڈ کاسٹنگ میڈیم تھا۔ دیکھیں، دعاؤں کو ایک براڈ کاسٹنگ میڈیم یا سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر پیش کرنا نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے خالص روحانیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ جب عبد الملک بن مروان جیسا حکمران اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا تو امام ان دعاؤں کے ذریعے انسان کا خدا سے وہ رشتہ جوڑ رہے تھے جو اقتدار کی آندھی دوڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ رشتہ تو جڑ رہا تھا لیکن اس کے الفاظ جو بھی ہوں، جب وہ خدا کے حضور گریا کرتے ہیں تو وہ کسی زیر زمین کیڈر کو سیاسی پیغام نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ انسانیت کو اس کی اصل اوقات یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک روحانی تطہیر تھی۔ اچھا ذرا رکیے، اگر ہم صحیفہ سجادیہ کے متن کا ہی بغور جائزہ لیں تو ہمیں اس کے اندر چھپا ہوا واضح مزامتی بیانیہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ امام دعاؤں میں بار بار عدل الہی، حقدار کو اس کا حق ملنے اور ظالموں کے انجام کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ایک عام اسلامی عقیدہ ہے نا؟ صرف عقیدہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو یاد دلاتے ہیں کہ قبر میں تم سے خدا اور رسول کے بعد تمہارے امام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ براہ راست وقت کے تواغیت کی عدم مرکزیت یا ڈی سینٹرلائزیشن کی مہم تھی۔ وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ جس خلیفہ کو تم نے حکمران مان لیا ہے، کیا خدا اس کی اطاعت پر راضی ہے؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن اور جب آپ لوگوں کے دلوں سے حکمران کا تقدس چھین لیتے ہیں نا، تو آپ دراصل انقلاب کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ کی اس بات کو اگر میں ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں، لیکن اگر وہ واقعی انقلاب کی بنیاد رکھ رہے تھے اور ان کا ہدف سیاسی تھا، تو پھر انہوں نے اپنے دور میں اٹھنے والی مسلح تحریکوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ مختار سقفی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، مختار سقفی نے کوفہ میں علم بغاوت بلند کیا اور وہ قاتلان حسین سے بدلہ بھی لے رہے تھے۔ پھر توابین کی تحریک اٹھی۔ اگر امام کا ہدف اقتدار یا ظالم نظام کا تختہ الٹنا تھا تو یہ تو ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا نا۔ انہوں نے ان تحریکوں سے کھلم کھلا دوری کیوں اختیار کی؟ مدینہ میں جب یزید کی فوج نے واقعہ ہرہ کے دوران خون کی ندیاں بہا دیں تو امام نے تصادم کے بجائے خاموشی کیوں چنی؟ کیا مجھے یہاں ایک مثال دینے کی اجازت ہے؟ جی بالکل، بتائیے۔ کیا ایک ماہر سرجن اس وقت کسی خطرناک بائی پاس آپریشن کا خطرہ مول لیتا ہے جب مریض کا خون تیزی سے بہہ رہا ہو، مطلب جب اس کی نبض ڈوب رہی ہو؟ نہیں، وہ پہلے خون روکتا ہے۔ بالکل، وہ سب سے پہلے خون روکتا ہے، مریض کی جان بچاتا ہے۔ تو امت مسلمہ اور خاص طور پر مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس وقت وہ مریض تھے جن کا خون کربلا اور ہرہ میں بے دردی سے بہایا جا چکا تھا۔ امام کا ان مسلح تحریکوں سے الگ رہنا یہ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ وہ دین کے اصل محور کی جان بچانا چاہتے تھے، نہ کہ کوئی لاحاصل سیاسی جنگ لڑنا۔ یہ سرجن والی مثال بہت زبردست ہے، لیکن میں اسی مثال کو لے کر آپ کی دلیل کا رخ موڑنا چاہوں گی۔ سرجن خون روکتا ہے، جان بچاتا ہے، لیکن کس لیے؟ محض اس لیے نہیں کہ مریض ہمیشہ بستر پر پڑا رہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور مقابلہ کر سکے۔ تو آپ کا مطلب ہے یہ پسپائی عارضی تھی؟ بالکل۔ امام کی مسلط تحریکوں سے دوری ان کے نظریے کی کمزوری یا مستقل خاموشی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی دور اندیش ٹیکٹیکل ٹریاج تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مختار یا توابین کے پاس جذبہ تو ہے، لیکن وہ گہری نظریاتی بنیاد نہیں ہے جو ایک پائیدار اسلامی حکومت کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اگر اس وقت امام تلوار اٹھا لیتے تو بنو امیہ شیعان علی کا مکمل صفایا کر دیتے۔ تو آپ مانتی ہیں کہ انہوں نے پسبائی اختیار کی؟ جی، انہوں نے پسپائی اختیار کی تاکہ مکتب کٹنے سے بچے، لیکن جہاں نظریاتی اور فکری تصادم کا وقت آیا وہاں ان کا رویہ دیکھیں، وہ قطعی طور پر نرم نہیں تھا۔ اچھا، وہ کون سے موقع تھے جہاں انہوں نے ریاست سے براہ راست تصادم کیا؟ کیونکہ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ وہ درباروں اور حکومتی ایوانوں سے دور رہتے تھے۔ دربار سے دور رہنا ہی تو سب سے بڑا تصادم تھا نا۔ لیکن اگر آپ براہ راست ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو عبد الملک بن مروان کے ساتھ ان کی خط و خطابت کو دیکھیں۔ خلیفہ نے امام سے رسول اللہ کی تلوار طلب کی اور دھمکی دی کہ اگر تلوار نہ دی تو وہ ان کا وظیفہ بند کر دے گا۔ ہاں، یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو امام کا جواب کیا تھا؟
انہوں نے سورہ حج کی آیات کا حوالہ دے کر وقت کے سب سے جابر حکمران کو خط میں لکھا کہ خدا کسی خائن اور ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ایک روحانی درویش جسے دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، وہ وقت کے مطلق العنان حکمران کو خائن اور ناشکرا کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ خطوط یقیناً جرأت مندانہ تھے، لیکن ہمیں ان کے محرکات کو سمجھنا ہوگا۔ عبد الملک رسول اللہ کی تلوار مانگ کر دراصل اس روحانی اور خاندانی ورثہ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا جو اہل بیت کی پہچان تھی۔ تو یہ سیاسی للکار نہیں تھی؟ نہیں، امام کا رد عمل خالصتاً دفاعی تھا، اپنی نظریاتی اساس کو بچانے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نکالنا کہ وہ خلیفہ کو للکار کر ایک سیاسی انقلاب کا بگل بجا رہے تھے، یہ حقائق کی بہت مبالغہ آمیز تشریح ہے۔ اگر وہ اتنے ہی بڑے سیاسی خطرے کا باعث ہوتے تو عبد الملک انہیں اتنی آزادی کبھی نہ دیتا نا۔ آزادی؟ وہ تو مسلسل نگرانی میں تھے۔ نگرانی تھی، لیکن انہوں نے خود کو اقتدار کی کشمکش سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ ان کی گفتگو میں دنیاوی ہوش سے بیزاری اتنی واضح تھی کہ انہوں نے دنیاوی مراد کو کتے کا جوٹا تک کہہ دیا۔ اب جو شخص اقتدار کی کشمکش کو یہ نام دے رہا ہو، اسے سیاسی رہنما کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہاں رکیں۔ اگر وہ واقعتاً اس دنیا اور اس کے معاملات کو محض ایک جھوٹا سمجھتے تھے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر وہ اس جابرانہ نظام کو چلانے والے کلیدی مہروں پر اتنے سخت حملے کیوں کر رہے تھے؟ اور اس سے ہم ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں جو کہ درباری علماء کا محاسبہ ہے۔ محمد بن شہاب زہری کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے نا؟ زہری ان کا پرانا شاگرد تھا جو بعد میں دربار سے منسلک ہو گیا تھا۔ اب اس پر ان کی تنقید تو ایک استاد اور روحانی رہنما کی تنقید تھی نا، جو اپنے شاگرد کی دنیا پرستی پر افسردہ تھا۔ نہیں، میرا ماننا ہے کہ یہ محض ایک استاد کا دکھ نہیں تھا۔ دیکھیں، پولیٹیکل تھیولوجی میں جابر ریاستیں صرف تلوار کے زور پر نہیں چلتیں، انہیں زندہ رہنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ظلم کو مذہبی جواز فراہم کریں۔ آئیڈیولوجیکل سپورٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ زہری عبد الملک کی ریاست کا وہ نظریاتی زرہ بختر یعنی آئیڈیولوجیکل آرمر تھا۔ جب خلیفہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ عبداللہ بن زبیر کے زیر تسلط مکہ میں حج کے لیے جائیں، تو یہ زہری ہی تھا جس نے یہ جعلی حدیث کھڑی کہ مسجد اقصیٰ کے پتھر کا درجہ خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ وہ ریاستی پروپیگنڈا کا حصہ بن گیا تھا۔ جی، اس نے حکمرانوں کے حق میں احادیث تراشیں۔ تو امام نے زہری کو جو خط لکھا وہ ایک سیاسی بمباری تھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ تم ظالموں کی چکی کا محور بن گئے ہو۔ امام دراصل ریاست کی اس پروپیگنڈا مشین کو بے نقاب کر رہے تھے، اور انہوں نے صرف تنقید نہیں کی بلکہ ایک باقاعدہ بائیکاٹ کی حکمت عملی دی۔ آپ بائیکاٹ کی حکمت عملی کو بھی ایک جدید سیاسی اینک سے دیکھ رہی ہیں۔ امام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی تھی کہ جو تمہارے ہم فکر نہیں ان سے تعلق نہ رکھو، لیکن اس کی وجہ بہت سادہ سی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ اموی طرز زندگی ایک زہر کی طرح پھیل رہا تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی اور لوگ تیزی سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ اگر ان کے پیروکار ان دربار سے وابستہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو وہ بھی اسی روحانی موت کا شکار ہو جاتے۔ تو آپ اسے محض ایک سماجی قرنطینہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل۔ اس بائیکاٹ کا مقصد کوئی زیر زمین سیاسی تنظیم بنانا نہیں تھا، بلکہ اپنے ماننے والوں کی روحانی پاکیزگی کو اس زہریلے ماحول سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ خالصتاً ایک قرآنی فریضہ نہیں عن المنکر کی عملی صورت تھی۔ دیکھیں، یہی تو سیاسی الہیات کا کمال ہے کہ روحانی پاکیزگی اور سیاسی تنظیم آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ جب آپ ایک ایسا گروہ تیار کرتے ہیں جو ریاستی مراعات سے بے نیاز ہو اور جس کی وفاداری صرف خدا اور اس کے حقیقی نمائندے کے ساتھ ہو، تو آپ خود بخود ریاست کے لیے ایک سیاسی خطرہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اسے کیڈر سازی کہتی ہیں؟ جی بالکل۔ انہوں نے انفرادی سطح پر کام کیا، غلاموں کو خریدتے، ان کی اخلاقی تربیت کرتے اور پھر انہیں آزاد کر دیتے۔ یہ آزاد کردہ غلام معاشرے میں پھیل کر اسی نظریے کی تبلیغ کرتے۔ جب امام باقر اور امام صادق کا دور آیا تو ان کے پاس ہزاروں ایسے شاگردوں کی ایک مضبوط جماعت موجود تھی جس پر ایک عظیم سیاسی عمارت کھڑی ہوئی۔ اگر یہ طویل المدت خاکہ نہ بنتا تو یہ ارتقا کیسے ممکن ہوتا؟ دیکھیں، یہ دلیل سننے میں بہت پرکشش لگتی ہے کیونکہ یہ ایک نہایت مربوط سازش کی تصویر کشی کرتی ہے جو جدید ذہن کو بہت متاثر کرتی ہے۔
لیکن کیا آپ اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ اس پوری تشریح میں ہم امام کی دعاؤں اور ان کے سجدوں کو محض ایک سیاسی آلے کے درجے تک گرا رہے ہیں؟ گرا نہیں رہے بلکہ ان کی جامعیت کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی روحانیت ان کی سیاست کے ماتحت تھی تو یہ ان کی الہی حیثیت کو سمجھنے میں ایک بڑی بھول ہے۔ میرا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ان کا موقف ان کی عظیم روحانیت اور توحید پرستی کا ایک فطری نتیجہ تھا۔ جب ایک انسان فقط خدا کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ عبد الملک جیسے ظالموں کو خائن ہی کہتا ہے، حکومت بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ایک موحد شخص جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر پہنچے ہیں۔ اگر میں اب تک کی بحث اور اپنی پوزیشن کا خلاصہ کروں تو پولیٹیکل تھیولوجی کے طالب علم کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور محض ایک سانحے کے بعد کی مرثیہ خوانی کا دور نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے دور اندیش رہنما کے داستان ہے جس نے شدید سینسرشپ کے باوجود کمال شجاعت سے ایک متبادل بیانیہ کھڑا کیا۔ وہ گوشہ نشین نہیں تھے، وہ ایک عظیم خاموش انقلابی تھے۔ صحیح۔ اور میری طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کو اس کے اصل رنگ میں دیکھنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا ہدف ایک ایسے امت کے روحانی بقا تھا جو خوف اور مراد کی ہوس میں اپنی روح کھو چکی تھی۔ ان کی دعائیں، ان کا طرز عمل کسی دنیاوی حکومت کے قیام کی سازش نہیں تھی، بلکہ وہ الہی اقدار کا تحفظ تھا۔ ان کا اصل ہدف اس نظام کے حفاظت تھا جو دلوں پر حکومت کرتا ہے، زمین کے ٹکڑوں پر نہیں۔ بالکل، اور ہمارے زاویہ نگاہ میں اس واضح اختلاف کے باوجود ایک حقیقت ایسی ہے جس سے ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان 35 سالوں کی خاموش کاوشوں کے بغیر مستقبل میں مکتب اہل بیت کا تحفظ اور فکری ارتقاء قطعی طور پر ناممکن تھا۔ جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی وہ جدوجہد، چاہے ہم اسے روحانی تحفظ کہیں یا آپ کی زبان میں ایک مزاحمتی تحریک، وہ واحد ستون تھی جس نے کربلا کے بعد گرتے ہوئے اسلامی فکری نظام کو سہارا دیا اور بچا لیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اپنے سننے والوں کو، خاص طور پر ان طلباء کو جو مذہب اور سیاست کے اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان حقائق کی روشنی میں خود غور کریں۔ کیا ایک سچا روحانی پیشوا ایک عظیم سیاسی مدبر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں متضاد راستے ہیں؟ امام زین العابدین کی زندگی ان لکیروں کو دھندلا دیتی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم آپ کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ماخذ کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری رکھیے۔ ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شریک ہونے کا بے حد شکریہ۔